ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد ورفعنا لك ذكرك معزز سامعین کرام اور حاضرین جمعہ اور میری دینی اور ملی اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا فرمایا اور ہمیں اپنی بے شمار نعمتیں عطا کیں۔ اللہ رب العالمین کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے اور تمام کے تمام تعریفات اسی کے لائق اور زیبا ہیں۔ تمام کے تمام تعریف کا حقدار وہی ہے اور بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے معزز سامعین کرام، وہ جس کا ذکر ہوتا ہے زمین و آسمانوں میں، فرشتوں کی دعاؤں میں، مؤذن کی اذانوں میں، ثنا خواں جس کا قرآن ہے، ثنا ہے جس کی قرآن میں، اسی پر میرا ایمان ہے، وہی ہے میرے ایمان میں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک سلسلہ جاری فرمایا جسے کہ رسالت کہا جاتا ہے، جس کا کہ دوسرا نام نبوت بھی ہے، اور جس ذریعے سے یہ انتظام ہوا انہیں نبی اور رسول کہا گیا۔ جہاں یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ انسان رسولوں کے بغیر اللہ کے احکام و مرضیات سے واقف نہیں ہو سکتا، وہیں یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر کوئی شخص مومن اور مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص مسلمان مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ایمان نہ لائے۔ اور یہ بات ٹھیک اسی طرح سے ثابت ہوتی ہے کہ جس طرح سے دیکھنے کے لیے آنکھوں کی پتلیوں میں بینائی کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایمان لائے بغیر جنت کا راستہ طے کرنا ناممکن ہے۔ اب ظاہر ہے کہ جو چیز منزل تک پہنچنے کا واحد ذریعہ ہو اسے اپنائے بغیر کوئی منزل تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں ہمیشہ سے یہ ہوتا آیا ہے کہ ہر ابتدا کی ایک انتہا ہوتی ہے۔ چنانچہ جب نسل انسانی اپنے بچپن کے دور سے گزر کر اپنی جوانی کو پہنچ گئی اور جب مختلف قوموں میں ایک دوسرے سے رابطے قائم ہونے شروع ہو گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخر میں ایک ہی شخصیت کو نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا اور پھر انہی پر نبوت و رسالت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا گیا۔
اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس شخصیت کو اس عظیم منصب پر فائز کرنے کے لیے منتخب کیا تھا وہ تھے عبداللہ کے ہونہار فرزند اور ابو طالب کے لاڈلے بھتیجے، عبد المطلب کے یتیم پوتے، آمینہ کے لال، سید المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، اکرم الاولین والآخرین، اور ماہ عرب، مہر عجم، شمع حقیقت، فخر بنی آدم، آقا نامدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سچی کہا تھا کسی شاعر نے کہ محمد حبیب خدا بن کے آئے، محمد حبیب خدا بن کے آئے، مراد نگاہ و نظر بن کے آئے، تمنائے قلب و جگر بن کے آئے، ہر ایک درد کا وہ چارہ گر بن کے آئے، محمد سراپا اثر بن کے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 9 ربیع الاول کو انگریزی مہینے کے حساب سے 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے تقریباً 600 برس کے بعد حضرت آمینہ کے بطن سے یتیمی کی حالت میں ہوئی، کیونکہ آپ کے والد محترم عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 2 ماہ پہلے ہو چکا تھا۔ دادا عبد المطلب زندہ تھے جنہوں نے کہ آپ کی پرورش کی، آپ کی دیکھ ریکھ کی۔ عبد المطلب کا عرب میں ایک الگ ہی مقام تھا، انہیں ایک اعلیٰ کردار کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ ایک عظیم شخصیت کے مالک تھے، اور عبد المطلب کے 10 بیٹے تھے جن میں سے کہ 4 حمزہ، عباس، ابو طالب اور ابو لہب نے، یہ 4 نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوی دور کو پایا تھا، جن میں سے 2 حضرت حمزہ اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے، مگر حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے سے محروم رہے، اور لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے پرورش کی اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا کہ حق تو یہ ہے کہ انہوں نے حق ادا کر دیا اور اپنے بیٹے سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔ مگر ابو لہب جو کہ آپ کا سگا چچا تھا، یہ سگا چچا ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے وہ برا سلوک کیا جو کہ کوئی دشمن بھی اپنے بدترین دشمن کے ساتھ نہیں کرتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ابرہا کے مکہ پر کعبہ پر حملہ کرنے کے 50 یا 55 روز کے بعد سوموار کے دن صبح کے سہانے وقت میں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو ہوئی تو یہ بہت خوش ہوئے، آپ کو اٹھایا اور آپ کو خانہ کعبہ لے کر کے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں دعائیں کی اور بہت زیادہ دعائیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 7ویں دن قریش کی دعوت کا اہتمام کیا اور اسی دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ قریش کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، یہ حیرت انگیز اور یہ نیا نام سن کر کے آپ کے دادا نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس پوتے کی تعریف رہتی دنیا تک رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج 1400 برس سے بھی زیادہ کا زمانہ گزر جانے کے بعد بھی آج اس دنیا میں کوئی ایسی گھڑی، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ ہوتی ہو، کوئی ایسا وقت نہیں گزرتا جس میں کہ آپ کا ذکر خیر نہ ہوتا ہو، آپ پر درود و سلام نہ بھیجا جاتا ہو۔ جب رات گزر جاتی ہے، صبح صادق شروع ہوتی ہے تو فضائے کائنات میں جو سب سے پہلی آواز گونجتی ہے وہ اذان کی آواز ہوتی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی کے ساتھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کے یہاں بھی جس طرح سے محمود ہیں، جس طرح سے آپ تعریف کے حقدار ہیں اللہ کے نزدیک، اسی طرح سے فرشتوں کے نزدیک بھی آپ تعریف کے حقدار ہیں۔ آپ کا ذکر خیر فرشتوں میں بھی ہوتا ہے، آپ کا ذکر خیر انبیاء اور مرسلین میں بھی ہوتا ہے، تمام نبیوں کے درمیان بھی آپ اشرف الانبیاء ہیں، اور تمام انسانوں کے درمیان بھی آپ اشرف الانسان ہیں۔ تمام انسانوں میں آپ کا درجہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، اور آپ کا ذکر خیر اہل زمین پر بھی ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف یہ زمین والے کرتے ہیں، اسی طرح سے آپ کا ذکر آسمان پر بھی خیر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ اور حیرت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتے ہی ہیں، لیکن جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر لائے ہوئے دین پر ایمان نہیں رکھتے، جن کا اس دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ بھی اتنا طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محسن کمالات اور آپ کے محاسن کا، آپ کے حسن سلوک کا اعتراف کرنے پہ وہ بھی آج بھی مجبور ہیں۔ سچ ہی کہا تھا کسی شاعر نے کہ جہاں میں آج بھی آباد ہے میں خانہ محمد کا، جہاں میں آج بھی آباد ہے میں خانہ محمد کا، مخالف کے بھی ہاتھوں میں ہے پیمانہ محمد کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ علم نشرح میں مخاطب کر کے فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر خیر کو بلند کر دیا۔ چنانچہ آج کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کو بھی اس کی بادشاہت میں اس کے حلقہ اثر میں یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ اس کے نام کا اعلان ہر روز و شب اس طرح سے 5 بار دن میں دہرایا جاتا ہو جس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ یہ سعادت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ جہاں پر اللہ کی وحدانیت کا اظہار ہوتا ہے وہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار ہوتا ہے۔ تامس کارلائل جو کہ مذہباً پکا عیسائی تھا، یہ تامس کارلائل یہ کیمبرج یونیورسٹی میں تاریخ ادب کا ایک بہت بڑا عالم تھا، اور کیمبرج جیسی یونیورسٹی میں وہ تاریخ ادب کا استاد تھا، اور جس پہ سارے انگلستان کو فخر تھا، بجا طور پہ سارے انگلستان کو اس پر فخر حاصل تھا۔ اس نے اپنی کتاب میں ہیرو آف ہیروز میں آپ تمام نبیوں کا جب ذکر کیا، اس نے اپنی کتاب ہیرو آف ہیروز میں تمام نبیوں کو سرہ فہرست لانا چاہا، لیکن جو اس نے جب تمام نبیوں کو کی فہرست تیار کی تو اس میں سب سے اول نمبر پہ، اس میں سب سے ایک نمبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکھا، حالانکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام سے ان کی سوانح عمری سے وہ اچھی طرح سے واقف تھا، مگر جب اس نے اپنے مورخانہ تحقیقات کی نگاہ سے آفتاب نبوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تب اسے ہزاروں سال کے وسیع عہد میں آفتاب نبوت پر کوئی ایسا ستارہ نظر نہیں آیا جسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر میں لا کر کے وہ اپنی کتاب کے صفحات میں درج کر سکتا ہو۔ یہ نمونہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند مقام کا۔ امریکہ سے ایک کتاب چھپی جس کا کہ مصنف، جس کا رائٹر ایک پکا عیسائی تھا، اور یہ امریکہ جس کا نام تھا مائیکل ہارٹ، یہ امریکہ کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے اور اس کی تعلیم یافتہ بیوی نے بہت مطالعے کے بعد دنیا کی عظیم شخصیتوں کا مطالعہ کیا، اور سالہ سال کے مطالعہ کے بعد انہوں نے 575 صفحات کے 575 پیج کی ایک کتاب لکھی جس کا نام انہوں نے 100 رکھا۔ اس کتاب میں انہوں نے دنیا کی 100 عظیم شخصیتوں کے، دنیا کی ایسے 100 عظیم شخصیتوں کے نام درج کیے جنہوں نے تاریخ میں نمایاں اثرات چھوڑے، جس میں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام انہوں نے سر فہرست رکھا۔ حالانکہ وہ مذہباً عیسائی تھے، لیکن وہ اپنے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نمبر 1 پر نہیں رکھے۔ گویا مصنف کے نزدیک جو شخصیت جسے کہ غیر معمولی اپنے غیر معمولی کارناموں کی وجہ سے نمبر 1 پر رکھا جائے، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تھامس کارلائل نے آپ کو تمام نبیوں کا جہاں ہیرو قرار دیا، وہیں مائیکل ہارٹ نے آپ کو تاریخ انسانی کا سب سے بہتر اور سب سے بڑا انسان قرار دیا۔ یہ تھا ہمارے نبی مکرم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ سچ ہی کہا ہے کسی شاعر نے کہ وہ فخر مسیحا ہے، وہ فخر مسیحا عیسیٰ ابن مریم، وہ ہے حضرت نوح و موسیٰ سے اکرم، وہ حسن سراپا، وہ خلق مجسم، وہ ختم نبوت، وہ ہادی اعظم، رسولوں کے وہ تاج سر بن کے آئے، محمد سراپا اثر بن کے آئے۔ اخیر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے ہوئے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، ان کی ایک ایک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے ایک ایک نقش قدم کو اپنانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔